ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا نا یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے، کیونکہ یوٹیوبرز تو اب ہزاروں لوگ ہیں جو یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے ایک کنفیوژن میں ڈال دیا لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب بہت زبردست مبلغ ہیں لیکن مفتی نہیں ہیں. میرا بھی ان سے بہت، آپ سے زیادہ مجھے ان سے محبت ہے، ان کا دفاع کی فکر ہے، لیکن جو جس کی فیلڈ ہوتی ہے نا وہی اس کے نشیب و فراز کو جانتا ہے. تو آئے تو وہ امت میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہیں، لیکن لوگ ان کی باتوں کو لے کے توڑ پیدا کر رہے ہیں. اب انہوں نے بتایا کہ رفع الیدین کرنا بھی ٹھیک ہے، نہیں کرنا بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میرے والد صاحب شافعی تھے. تو یہ سب چیزوں سے ان کا مقصد ہے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن لوگ ان کے کلپ چلا رہے ہیں کہ صرف یہی والی نماز ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پاکستانی قوم کے ساتھ کوئی تھوڑا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا زیادہ مسئلہ ہے کچھ. باقی جو یوٹیوب کی ارننگ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، بہت سارے لوگ یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں. پاکستان کا ایک سورس آف، بہت سارے پاکستانیوں کا ایک سورس آف انکم ہے. تو مفتی کا کام ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کی ڈیپ میں جا کے اس پہ تحقیق کر کے جواب دے. تو ہم نے جب اس کی تحقیق کی، ہمارا کوئی چینل وینل نہیں تھا اس وقت ہم نے اس کی تحقیق کر کے اس کو جائز قرار دیا ہے. اور وہ جائز کیوں قرار دیا اب اس کو میں آسان لفظوں میں بتاتا ہوں، کیونکہ میں جب پوڈ کاسٹ میں کسی کو انٹرویو دیتا ہوں وہ بھی آدھی چیزیں لاتے ہیں، پوری نہیں لاتے. تو بہت سے لوگوں نے پوڈ کاسٹ میں مجھ سے پوچھا ہے نا، تو وہ پوری بات نہیں کر رہے ہوتے، ان کو پھر فون کر کے بتانا پڑتا ہے یار یہ حصہ تو آپ نے چھوڑ دیا یہ. تو پھر میں نے سوچا یار ہم خود اس کو کیوں نہیں ایک پراپر وے میں ریکارڈ کروائیں آسان زبان میں. دیکھو جب آپ کسی کو شادی ہال دیتے ہو نا کرائے پہ، تو بنوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی ہے، دارالعلوم کا فتویٰ بھی ہے کہ اگر آپ ان کو ناچ گانے کے آلات نہیں دیتے، آپ ان کو خود ترغیب نہیں دیتے کہ یہاں ناچ گانے بھی ہوں گے، تو شادی ہال میں جو شادی کے ایونٹ ہوگا اس کی ارننگ آپ کے لیے حلال ہوگی. حالانکہ اس ایونٹ میں بہت سارے ناجائز کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، مکس گیدرنگ، لڑکے لڑکیاں اکٹھے، ڈھول باجے، گانے بجانے، موسیقی، ڈھول ڈھمکے. آج کل تو زیادہ تر شادیوں میں یہی ہو رہا ہوتا ہے. اس کے باوجود دارالعلوم کا بھی فتویٰ ہے، بنوری ٹاؤن کا بھی فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے خود ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا، یعنی موسیقی کی آلات آپ نے نہیں دیے، نہ زبان سے ان کو کوئی ترغیب دی ہے، تو آپ کی ارننگ حلال ہے. حلال اس لیے کہ آپ نے ایک جائز کام کے لیے ان کو شادی ہال کرائے پہ دیا ہے. وہ جائز کام کیا ہے؟ نکاح کی تقریب. آگے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ان کا ذاتی عمل ہے. آپ اگر ان کے ساتھ اس عمل میں تعاون کریں گے تو گناہگار ہوں گے، تعاون نہیں کریں گے تو محض ہال کرائے پہ دے دینا تعاون نہیں کہلاتا، کیونکہ آپ نے دیا اس کام کے لیے نہیں ہے. دیا کس کام کے لیے؟ شادی کے لیے دیا ہے ان کو، جو ایک جائز کام بلکہ سنت کام ہے. تو آپ نے ایک جائز کام کے لیے دیا ہے. اسی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب کسی کو گھر رہنے کے لیے دیتے ہیں، اس میں وہ ڈرامے دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، شراب پی رہا ہے، تو ہم شراب کی بوتل بھی لا کے نہیں دے رہے، ہم نے ٹی وی کا انتظام بھی نہیں کیا اس کے لیے، ہم نے کوئی موسیقی کے آلات بھی اس کو فراہم نہیں کیے، تو پھر بھی وہ یہ کام کر رہا ہے. تو ہماری ارننگ حرام نہیں ہوگی. ہم کہیں گے بھائی ہم نے رینٹ پہ اس کو گھر دیا رہنے کے لیے، ابھی اس میں انڈین موویز دیکھ رہا ہے، یہ اس کا اپنا عمل ہے. ہمارا گھر اس کو دے دینا یہ گناہ میں تعاون نہیں کہلائے گا کہ ہم اس کے ساتھ گناہ میں تعاون کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب اسی سے سمجھو کہ یوٹیوب پہ آپ کا جو چینل ہے، کمپنیاں گوگل سے کہتی ہیں کہ بھئی ہم نے اس چینل پہ ایڈورٹائز چلانا ہے. ایڈورٹائز کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جیسے شادی ہال کا بنیادی مقصد ناچ گانے نہیں ہوتے، اس کا بنیادی مقصد نکاح کی تقریب ہوتی ہے. ناچ گانے اس میں ایڈ کیے جا رہے ہیں جو غلط چیز ہے. تو ایسے ہی جو مونیٹائزیشن کا عمل ہے یوٹیوب پہ، وہ مونیٹائزیشن کی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں لڑکیاں دکھائی جائیں گی. اس کی بیس یہ ہے کہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کیا جائے گا، کمپنیوں کی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ، تاکہ لوگ وہ پروڈکٹ کو خریدیں. تو اب اس پروڈکٹ میں کیا ہوگا؟ صابن بھی آئے گا، شیمپو بھی آئے گا، اس میں اسکولوں کے اشتہار بھی آئیں گے، اس میں کپڑوں کے اشتہار بھی آئیں گے، اس میں بہت سا چاکلیٹ کے اشتہار بھی آئے گا، بہت ساری چیزوں کے اشتہار آ رہے ہوتے ہیں اس میں. تو جس کا چینل ہے اس نے گوگل کو جو مونیٹائز کرنے کی اجازت دے دی، وہ اس بیس پہ دی ہے کہ آپ نے کمپنیوں کی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنا ہے. تو اگر کمپنی کی پروڈکٹ جائز ہے، صابن ہے، شیمپو ہے، اور کوئی جائز چیز ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے لڑکی دکھاتے ہیں یا لڑکا دکھاتے ہیں یا ہجڑا دکھاتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ آپ نے اس کام کے لیے نہیں دیا ان کو. اب وہ اگر لڑکی کے ذریعے پروموٹ کر رہے ہیں، اور میں آسان مثال دیتا ہوں،
آپ کی ایک دکان ہے, آپ نے کسی کو رینٹ پہ دے دی, اور وہ دکان ہے موبائل کی. آپ نے کہا بھائی اس پہ موبائل بیچو آپ, اور فی موبائل پہ مجھے اتنا کمیشن چاہیے, یا مجھے اتنا اس دکان پہ کرایہ چاہیے, رینٹ چاہیے. اس نے موبائل بیچنے کے لیے لڑکیاں بٹھا دیں, تو ہم یہ نہیں کہیں گے ہم نے اس کو دکان دی ہے اور آپ کی دکان میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ گنہگار ہو گئے. بھائی ہم نے اس کو موبائل بیچنے کے لیے دی ہے, لڑکیاں بٹھانا اس کا ذاتی عمل ہے جس پہ وہ گنہگار ہوگا. ہماری آمدن حرام نہیں ہوگی, کیونکہ وہ موبائل کی آمدن آ رہی ہے, لڑکیاں دکھانے کی آمدن نہیں آ رہی. لڑکی صرف اس نے اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ دکان پہ لڑکی بیٹھی ہوگی تو لوگ زیادہ آئیں گے, ٹھرکی لوگ, لڑکا بیٹھا ہوگا تو لوگ کم آئیں گے. تو آمدن کے حلال یا حرام ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ اس موبائل کو ایڈورٹائز کرنے والا یا اس موبائل کو بیچنے والا مرد ہے یا عورت ہے یا خسرا ہے. آمدن کے حلال و حرام ہونے کا اس سے تعلق ہے کہ موبائل بک رہا ہے یا شراب بک رہی ہے. شراب بک رہی ہے تو آمدن حرام ہے, موبائل بک رہا ہے تو آمدن حلال. اب شراب اگر کوئی مولوی بیچ رہا ہے تو بھی حرام ہے, مولانا کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا. تو اسی طرح زمزم کی بوتل اگر عورت بیچ رہی ہے تو وہ عورت کی وجہ سے بوتل کی آمدن حرام نہیں ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور آسان مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں. یونیورسٹیوں میں جو لیکچرار ٹیچر ہوتی ہیں, فیمیل ٹیچر ہوتی ہیں, جوان ٹیچر, بے پردہ ٹیچر, یہ بے پردہ ہو کے آتی ہیں لوگوں کے سامنے, لڑکوں کے سامنے, ان کو پڑھاتی ہیں. یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز عمل ہے نا. یہ عمل کیا ہے؟ ناجائز. لیکن کوئی مفتی اس ٹیچر کی تنخواہ کو حرام نہیں کہتا. جو فیمیل ٹیچر بے پردہ ہو کے جوان لڑکوں کو پڑھا رہی ہے اس کی آمدن حرام نہیں ہے, کیونکہ آمدن اپنے جلوے کرانے کے نہیں ہے. آمدن جو ہو رہی ہے وہ ٹیچنگ کی ہو رہی ہے, جو بذات خود ایک جائز عمل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آسان مثال, آپ نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا, اس انسٹیٹیوٹ کو آپ نے کہا کہ یہ تعلیمی ادارہ ہے, یہاں ٹیچنگ کی کلاسز ہوں گی, ٹیچر آئیں گے پڑھائیں گے, اور وہ ادارہ آپ نے کسی کو کرائے پہ دے دیا کہ یار یہ میں آپ کو رینٹ پہ دے رہا ہوں, مجھے ہر مہینے اتنا رینٹ چاہیے اور یہ کلاسز ہوں گی. اس بندے نے کیا کیا, فیمیل ٹیچرز رکھ لی پڑھانے کے لیے. اب لڑکے آ رہے ہیں, فیمیل ٹیچر ان کو پڑھا رہی ہیں, تو یہ عمل جائز ہے ناجائز ہے؟ ناجائز ہے. لیکن اس کا گناہ آپ کو نہیں ہوگا, آپ کو ہوگا اس کو جس نے یہ کام کیا ہے. آپ نے اپنی جو گھر تھا یا اپنا جو ادارہ تھا وہ ٹیچنگ کے لیے دیا تھا, اس میں الگ سے یہ شرط نہیں تھی کہ فیمیل ٹیچر ہی پڑھائیں گی. بھائی آپ نے ٹیچنگ کے لیے دیا ہے, اب یہ تمہارا ہیڈیک ہے کہ تم اس میں فیمیل رکھتے ہو یا میل رکھتے ہو. تو اگر وہ فیمیل رکھتا ہے آپ کی ترغیب سے تو آپ گناہگار ہوگے, آپ کی ترغیب سے نہیں رکھتا تو پھر آپ اس میں گناہگار نہیں ہوگے, اور نہ آپ کو کرایہ جو ملے گا وہ ناجائز ہوگا, اس لیے کہ کرایہ ٹیچنگ کا مل رہا ہے جو بذات خود ایک جائز کام ہے. اب اس میں فیمیل ٹیچر لڑکوں کو پڑھا رہی ہیں, وہ ایک ناجائز عمل ہے, لیکن آمدن حرام نہیں ہوگی, کیونکہ آمدن فیمیل کو دکھانے کی نہیں دی جا رہی ہے. آمدن فزکس, سائنس اور کیمسٹری کے جو فزکس, بایولوجی اور کیمسٹری کے جو ٹاپکس ہیں ان کو پڑھانے کی دی جا رہی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی آمدن حرام ہے اس لیے کہ لڑکیاں آ رہی ہیں, تو پھر وہ فتویٰ دیں کہ یونیورسٹیوں میں جو لڑکیاں لڑکوں کو پڑھا رہی ہیں ان کی تنخواہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے, کیونکہ وہ خود آ رہی ہیں. اب ڈاکٹر ذاکر نائک چونکہ مفتی نہیں ہے, مفتی کا کام ہوتا ہے ایک چیز پہ تمام پہلوؤں سے غور کر کے فتویٰ دینا. ڈاکٹر صاحب کے سامنے ایک چیز آئی کہ اس میں لڑکیاں آ رہی ہیں, تو وہ اس لیے انہوں نے فوراً ناجائز کہہ دیا. لڑکیاں آنا غلط ہے, لیکن جو یوٹیوب جس کا چینل ہے نہ وہ لڑکیاں لانے کی ترغیب دے رہا ہے, نہ وہ کوئی ان کو کوئی جو ہے وہ بے پردگی کے سامان مہیا کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو کیونکہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ چینل. جیسے شادی ہال والا کہے گا بھائی میں نے تو ان کو نکاح پڑھانے کے لیے دیا ہے, اب یہ اس میں ڈھول ڈمکے کر رہے ہیں, میرے کنٹرول میں تھوڑی ہے یہ. آپ کسی کو گھر کرائے پر دے دو, اس میں فلمیں دیکھ رہا ہے, آپ کہو گے بھائی میں نے فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں دیا, میں نے دیا کس کام کے لیے؟ جائز کام کے لیے, جو کیا ہے؟ رہنا. تو اب یہ نہیں اب یہ رہنے کے ساتھ ساتھ اس میں 2 نمبریاں بھی کر رہا ہے, چرس بھی پی رہا ہے, چھٹے بھی لگا رہا ہے. ہاں چرس سینٹر کھول کے دو گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ آپ نے گھر بنائے چرسیوں کے لیے, چرس گاہ, تمام حضرات جن کو چرس پینی ہے یہاں تشریف لائیں, یہ آمدن حرام ہوگی آپ کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو 2 چیزوں کو یوٹیوب کے بارے میں لوگ خلط مارے. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ لیڈی ڈاکٹر ہے, جوان ہے, اور بے پردہ ہو کے آپ کا علاج کر رہی ہوتی ہے, یہ ناجائز عمل ہے, لیکن اس کو جو کمیشن مل رہا ہے وہ بے پردگی کا نہیں مل رہا, وہ آپ کے علاج کا مل رہا ہے. تو یوٹیوب جو آپ کو پیسے دیتا ہے وہ اس بات کے نہیں کہ آپ کے چینل پہ ہم نے لڑکیاں دکھائی ہیں, وہ اس بات کے کہ آپ نے اس کمپنی کو کی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنے میں اپنے چینل
ہمارے حوالے کیا ہے, تو ہم اس کمپنی کے پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے کمپنی ہمیں پیسے دے رہی ہے اور اس میں ہم آپ کا کمیشن آپ کو دے رہے ہیں. تو لڑکیاں آنا اس میں گناہ کا عمل ہے, ناجائز ہے, غلط ہے. لیکن یہ غلط کی آپ نہ ترغیب دے رہے ہو اس کو, یہ بالکل ایسے ہی جیسے شادی ہال آپ حوالے کر دیتے ہو, یا آپ کسی کے کرائے کا مکان کسی کے حوالے کر دیتے ہو. تو باقی بنوری ٹاؤن نے جو اس کو ناجائز کہا ہے, تو وجہ اس کی ہے کہ بنوری ٹاؤن کی نظر میں ویڈیو ہی ناجائز ہے. وہ تو کہتے ہیں کسی عالم کا ویڈیو پہ آنا یا یوٹیوب پہ آنا ہی نہ, ان کے نظر میں تو یوٹیوب پہ جائز چیز دیکھنا بھی ناجائز ہے. تو اگر کوئی بنوری ٹاؤن کے اس فتوے کو فالو کرتا ہے کہ ویڈیو ہی سرے سے حرام ہے, ہماری رائے تو یہ نہیں, ہم تو اس کو تصویر ہی نہیں مانتے, تو اگر کوئی اس فتوے کو فالو کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. بنوری ٹاؤن والے بھی اہل حق علماء میں سے ہیں, علماء کی رائے میں جب اختلاف ہوتا ہے تو عوام کسی فتوے کو اگر فالو کر لے, لیکن ہونا وہ مفتی ہی چاہیے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ دائیں بائیں اسکالرس کو فالو کرنا شروع کر دیں, وہ پھر شرن آپ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے. تو اگر کوئی بنوری ٹاؤن کی اس رائے کو فالو کرتا ہے کہ ویڈیو حرام ہے, یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالنا بھی حرام ہے, تو پھر ٹھیک ہے, وہ پھر اس کی نظر میں یوٹیوب کی آمدن واقعی حرام ہوگی, کیونکہ وہ تو سارے ویڈیو ہی حرام ہے نا ان کی نظر میں, اس کو تو یہ چینل بنانا ہی ان کی نظر میں ناجائز اور حرام ہے. لیکن جو اگر ویڈیو کو ہم جائز کہتے ہیں تو اس میں لڑکیاں آنے سے پوری آمدن حرام نہیں ہو جائے گی, کیونکہ وہ آمدن جو پروڈکٹ ہے اس کو پروموٹ کرنے کی دی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یوٹیوب کی آمدن کو اگر ہم علی الاطلاق ناجائز کہہ دیتے ہیں تو ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوگا کہ جو بہت سے مذہبی اسکالر جو کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب کی آمدن ناجائز ہے, ان کے بھی ایڈ اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں, یوٹیوب پہ چل رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں ہم تو جائز ایڈ چلا رہے ہیں. بھائی ایڈ چلے گا اسی چینل پہ جو مونیٹائز ہوگا, تو اس میں کچھ جائز چلیں گے, کچھ لڑکیوں والے بھی چلیں گے. تو آپ کیسے کسی ایسے چینل کو اپنی پبلسٹی کے لیے یوز کر سکتے ہیں جس چینل نے مونیٹائز کیا جو آپ کی نظر میں ناجائز اور حرام عمل ہے؟ تو آپ کو تو پھر اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. بھائی جب ناجائز ہے تو میرا ایڈ بھی تمہارے یہاں نہیں چلے گا. تو یعنی جو دینی چیزیں ہیں نا, دینی ٹرسٹ ہیں, وہ بھی پبلش نہیں ہو سکیں گے پھر کہیں بھی, تو ان کے اپنے چینلوں کو بھی کوئی پبلش نہیں کرے گا. تو اس لیے بند کمرے میں بیٹھ کے باتیں کرنا ایک الگ ہوتا ہے, پھینکتے رہنا, جیسے وہ جہلم والی سرکار نے جو ہے نا, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں تو مجھے پتا ہے کہ میری اگر ان سے میٹنگ ہو, میں یہ دلائل ان کے سامنے رکھوں وہ فوراً رجوع کر لیں گے. لیکن میری جب ان سے میٹنگ ہوئی, میں نے یہ دلائل ان کے سامنے اس لیے نہیں رکھے کہ وہ مفتی ہیں نہیں, تو میں کیوں ان کو اس پہ قائل کرنے کی کوشش کروں. بھائی لوگوں کا کام ہے مسائل کس سے پوچھیں, مفتیان کرام سے. اور دوسری بات یہ کہ میں ان کو ایسی بحثوں میں نہیں الجھانا چاہتا جو ان کی فیلڈ سے متعلق نہیں ہے, تاکہ وہ جو اپنی فیلڈ کا کام ہے علا وجہ الکمال کریں. اب میں بیٹھتا ان سے, میں انہی مسائل میں لگ جاتا تو کیا ہوتا. وہ تو جو کام وہ کر رہے ہیں بھائی وہ ان کو کرنے دو, ان کی فیلڈ ہے, ان کا کام ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ میں ان کو چھیڑوں, میں چاہوں ان سے ٹائم بھی لے. میری ان سے بہت اچھی گپ سلام دعا ہے, ان کے بیٹے سے بھی, ان سے بھی, تو اور ہونی بھی چاہیے, ظاہر ہے ایک بڑے آدمی ہے. لیکن مسائل کے بارے میں زندگی بھر کا اصول بنا لو, پراپر مفتی سے پوچھنے کا کام ہے. اور مفتیان کرام بھی انڈیویجول نہیں, یہاں سے کوئی مفتی یہاں سے, باقاعدہ کسی ادارے سے اس کا تعلق ہو, کیونکہ ادارے کا مفتی غلطی کرنے میں 100 دفعہ سوچے گا. پیچھے ادارہ ہے پورا, مفتیوں کا پورا پینل ہے, تو مفتیان کرام کا پینل ہوتا ہے, وہ پورا غور و فکر کر کے کوئی رائے قائم کرتے ہیں. انڈیویجول کوئی مفتی وہاں دارالفتہ کھولا ہوا ہے, کوئی وہاں سے مفتی ایسا, تو مفتی پاکستان میں پتھر اٹھاؤ آپ کو مفتی ملیں گے. پورا پراپر ادارہ. اور جیسے بنوری ٹاؤن ہے, جامعہ فاروقیہ ہے, جامعہ اشرفیہ ہے, اور اکوڑا خٹک کا جامعہ حقانی ہے, یہ پراپر ادارے ہیں. ہاں یہاں پھر کسی مفتی کی رائے میں اختلاف ہو رہا ہے تو پھر عوام کہتی ہے بھائی اب اختلاف ہے تو پھر کسی کی رائے کو بھی فالو کر لے جس پہ زیادہ دل ٹھکے. لیکن اگر وہ اختلاف مفتی کا نہیں ہے پھر وہ اختلاف ہی نہیں ہے, اس اختلاف کو ہم ویلیو دیتے نہیں ہیں. ایک بات اس میں رہ گئی, بعض دفعہ یوٹیوب میں ناجائز چیز کا اشتہار بھی چلتا ہے, شراب کے ایڈ بھی چل رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی آمدن سے چند فیصد صدقہ کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ جائز چیز کا اشتہار چل رہا ہے لیکن اس میں عورتیں تو آ رہی ہیں نا, تو خبث بہرحال اس میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی کچھ نہ کچھ, جیسے آپ موبائل بیچنے کے لیے لڑکی کو بٹھا دو, ٹھیک ہے آمدن تو آپ کو موبائل کی مل رہی ہے, لیکن اٹریکٹ کرنے کے لیے لڑکی کا یوز کیا نا, تو آمدن میں کچھ نہ کچھ خباثت شامل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, طریقہ آپ نے غلط استعمال کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی آمدن سے چند فیصد صدقہ لازمی کرنا چاہیے, تاکہ جو کچھ اس میں گند شامل ہو گیا ہے آپ کی آمدن اس گندگی سے پاک ہو جائے. اب وہ کتنا ہونا چاہیے؟ ہماری رائے یہ کہ کم از کم 2.5 سے 5%,
کم سے کم 5% لازمی ہر یوٹیوبر کو چاہیے کہ وہ اپنی آمدن سے صدقہ کرے. دینی چینلوں میں اور کم اس طرح کے ایڈ آتے ہیں. دینی چینلوں کی ارننگ بھی کم ہے. اس کی وجہ ہے کہ ان کے ایڈ میں زیادہ کوئی اٹریکشن والے ایڈ نہیں ہوتے ان کے, کیونکہ ان کو یوٹیوب کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے جو لسنر ہیں یا ان کو دیکھنے والے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں نہیں پسند کرتے. تو وہ ایڈ زیادہ تر اسکولوں کے آتے ہیں جو دینی چینلز ہیں. اس لیے دینی چینلز کی ارننگ بھی کم ہوتی ہے. سب سے زیادہ ارننگ یہ جو گانے بجانے والے چینل اور فلموں کے چینل, ان کی ارننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ پرینکرز جو ہیں ان کی ارننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو دینی چینلوں کی اس لیے کم ہوتی ہے کہ اس میں بہت محدود قسم کے ایڈ چلتے ہیں, تو ان کی جو ریٹ ہیں وہ کم ہوتے ہیں. تو یہ پوری بحث جو سمجھے گا, جو کرے گا, اس کے بعد وہ فتویٰ دینے کا اہل ہوگا. تو پھر بھی اگر کوئی اصرار کرتا ہے, جیسے جہلم والی سرکار کا ایک ہی ہے, سوئی ایک جگہ آ کے اٹک گئی ہے کیونکہ وہ فتویٰ دے چکا ہے, حالانکہ وہ فتوے کا اہل نہیں ہے, تو حرام ہے. تو بھائی پھر جو ہے نا, آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو چینل چلا رہے ہیں ان کی آمدن بھی حرام ہے, تو ان کی چائے پینا بھی پھر آپ کے لیے حرام ہے, کیونکہ جس کی آمدن حرام ہوتی ہے نا, اس کی آمدن سے سب کے لیے کھانا حرام ہوتا ہے. پھر مبشر لقمان, سلیم صافی, جاوید چودھری, ان کے گھر کا کھانا بھی کیا ہے, حرام ہے, کیونکہ زیادہ تر آمدن ان کو ٹیلی ویژن سے ہی ہوئی ہے. اور ٹیلی ویژن نے جو ان کو مختلف موضوع پر تحقیقات, مکالمے, ٹاک شوق کے لیے جو ٹی وی بلاتا ہے, تو جن صحافیوں کو ٹیلی ویژن بلاتا ہے, تو ان کو جو کمیشن دیتا ہے یا پیسے دیتا ہے, وہ ٹیلی ویژن کہاں سے دیتا ہے, وہ ایڈورٹائزمنٹ کی آمدن سے دیتا ہے نا. پھر نیوز اینکر جو خبریں پڑھ رہا ہے ٹی وی میں, اس کی آمدن بھی کیا ہے, حرام ہے, کیونکہ ٹی وی جب نیوز اینکر کو پیسے دیتا ہے تو وہ پیسے ٹی وی نے کہاں سے کمائے ہوتے ہیں, ایڈورٹائز سے کمائے ہوتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں وہ ایڈورٹائز کی ارننگ حلال اس لیے کہ جائز چیز کا ایڈورٹائز ہو, اس میں لڑکیاں لانا غلط عمل ہے, وہ ناجائز عمل ہے, اس کا گناہ ہوگا, لیکن آمدن کا تعلق اس سے ہے, تو پھر سب کی آمدن حرام ہے. لیکن کمال کی بات ہے کہ یہ جہلم والی سرکار صرف مولویوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے ہاتھ دھو کے, تو بھائی سب کی آمدن حرام ہے. پھر جاوید چودھری کی بھی, مبشر لقمان کی بھی, سلیم صافی کی بھی, جتنے لوگ جن کو جو آج تک ٹیلی ویژن سے یہ نیوز اینکر جتنے بھی ہیں, ان کی بھی حرام, ان کے گھر کی چائے بھی حرام. پھر نادر علی کی آمدن بھی حرام. پھر نادر علی نے اگر انجینئر کو کوئی گفٹ دیا تھا تو انجینئر کے لیے وہ گفٹ لینا بھی کیا تھا, حرام تھا. تو کیوں لیا بھائی آپ نے گفٹ؟ اگر نہیں لیا تو اچھی بات ہے, لیا ہے تو آپ اس کی قیمت صدقہ کرو یا وہ صدقہ کرو, آپ بتاؤ کہ یہ حرام ہے. تو یہ حرام کا درجہ صرف یہاں تک نہیں ہوگا, یہ متعدی ہوگا. جتنے ولاگرز ہیں, جتنے یوٹیوبرز ہیں, ان کی گھر کی چائے پینا بھی حرام. جتنے ٹی وی اینکر, ٹی وی میں ڈراموں فلموں والوں کی آمدن تو حرام ہے اس لیے کہ ناجائز کام کر رہے ہیں, لیکن جو اینکر ہیں یا ٹاک شوق میں آ رہے ہیں ان کی آمدن حرام تھوڑی ہے, اسے جائز کام کر رہے ہیں. تو سب کی, تو یہ حرام در حرام 4-6 آدمی میرا خیال ہے دنیا میں رہ جائیں گے. تو مفتی جب فتویٰ دیتا ہے تو ان تمام پہلوؤں پہ غور کر کے فتویٰ دیتا ہے. اور جو اسکالرز ہوتے ہیں, جو مفتی نہیں ہوتے, ان کو وہ ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ ان کو نہیں پتا ہوتا اس کے آگے سائڈ افیکٹ کیا ہیں, کہاں جا کے ہم پھنسیں گے اور کہاں اس کے. اور ویسے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے آپ نے سنا ہوگا, مالی معاملات میں وہ کئی بار یہ بیان میں کہہ چکے ہیں کہ جو حنفی فقہاء ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں مالی معاملات میں, جو مالیات کا فقہ ہے. تو یوٹیوب کی آمدن کا تعلق بھی فقہ, مالی لین دین کے فقہ سے ہے. تو اس میں حنفی علماء ویسے ہی کیا ہوتے ہیں, بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اس میں تو ویسے بھی عرب علماء کی رائے زیادہ معتبر نہیں ہے, کیونکہ عرب علماء, احناف نے چونکہ دنیا پہ حکومتیں کی ہیں نا بھائی, پہلے بنو امیہ کی خلافت تھی, اس میں بھی حنفی زیادہ تھے. بنو عباس کی خلافت, اس میں بھی حنفی زیادہ. پھر جو خلافت عثمانی آئی وہ تو ٹوٹل تھے ہی حنفی. پھر یہ جو ہندوستان میں ہماری خلافت تھی, مغل بادشاہ تھے, یہ بھی ٹوٹل کیا تھے, حنفی. تو جنہوں نے دنیا پہ حکومتیں کی ہوں ان کو تجارتوں کا, مالی لین دین کا, کہ کس چیز کو ناجائز کہنے کے آگے نتائج کیا نکلیں گے اور کیا کیا اس میں گنجائشیں, انہوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. تو فقہ حنفی میں بہت زیادہ اس پہ کام ہوا ہے, مالی جو تبھی تو اسلامک بینکنگ جو دنیا میں چل رہی ہے نا, وہ 90% فقہ حنفی پہ چل رہی ہے. یہ بات میں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے خود سنی ہے. عرب نے بھی اپنے فقہ کو اس میں چھوڑا ہے, یعنی حنابلہ, شوافع, مالکیہ, وہ سارے اس میں فقہ حنفی پہ آگے جمع ہوئے ہیں, کیونکہ فقہ حنفی کے پاس بہترین حل تھا. مجھے یاد ہے جب ہم اسلامک بینکنگ کی تحقیق کر رہے تھے تو اسلامک بینکنگ میں ایک مسئلہ ایسا آیا, ہمیں کتابوں میں مل نہیں رہا تھا کہ ماضی میں کسی نے وہ مسئلہ لکھا ہو. اب ہم بہت تلاش کیا تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد نے بعینہ ہی وہی صورت لکھی ہوئی تھی, اس کا حکم لکھا ہوا تھا.
اچھا ہمیں وہ ریفرنس ملا ایک عرب عالم کا, ایک عرب عالم کی ہم کتاب پڑھ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس بارے میں قدیم فقہاء نے نہیں لکھا, اس میں ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد نے لکھا ہے. تو انہوں نے امام محمد کی کتاب کا حوالہ دیا, پھر ہم نے اس حوالے میں دیکھا تو واقعی وہ لکھا ہوا تھا جس کو اسلامک بینکنگ میں ایز اٹ از لیا گیا ہے. پھر تو حناف نے اس پہ بہت پہلے بہت کام, اور صرف یہ تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہی ہے کہ اس میں فقہ مالیات کے فقہ میں ایسا کام کیا ہے, لیکن حقیقت یہ کہ تمام مسائل میں ایسا کام کیا انہوں نے. بہت سارے مسائل کا حل پہلے سے غور و فکر کر کے انہوں نے لکھ دیا ہے. تو اس لیے خلاصہ یہی نکلا کہ یوٹیوب کی آمدن ہو یا بینکنگ کا مسئلہ ہو, مفتیان کرام سے پوچھیں. ہاں اس وقت کے جو ماہر مفتیان کرام کی رائے میں اگر اختلاف ہو جائے تو پھر اس اختلاف میں ایک اصول رکھیں کہ ایک قول آسان ہوتا ہے, اس کو بھی لیا جا سکتا ہے, اور جو ناجائز کہتے ہیں ان کا قول احتیاط پر مبنی ہوتا ہے, اس کو بھی لیا جا سکتا ہے. کوئی احتیاط والے فتوے پر عمل کرے تو بنوری ٹاؤن کے فتوے پر عمل کر لے.